تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ان خواتین کی جو کھیلوں میں اپنا ان کا ہمیں ایک ایپٹیٹیوڈ نظر آ رہا ہے، اس میں آگے بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کی پہچان بن رہی ہیں. تو آپ کو ملوانے جا رہے ہیں مکس مارشل آرٹ فائٹر سے، جنہوں نے حال ہی میں ایک بڑی کامیابی سمیٹی ہے اور تاریخ میں پہلی بار IMMAF ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے میڈل جیتا ہے. بشرا احمد نے مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسی کا تمغہ حاصل کیا. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں MMA فائٹر بشرا احمد. بشرا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہو بھائی آپ کو کہ آپ MMA میں اپنا وہ ایک اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. اور ایک بڑی چیز یہ ہے کہ نارملی لوگ فائٹ کرتے ہیں، کوئی باکسنگ میں کرتا ہے، لیکن یہ تو فل باڈی جو ہے وہ ایک طریقے سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور خطرہ بھی ہوتا ہے. اس میں ہڈی جوڑ بھی نکل سکتی ہے، اس میں آپ کا چہرہ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے مبارکباد. وعلیکم السلام. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا، تو بتائیے، ٹیل اس مور اباؤٹ دس ٹورنامنٹ. یہ کتنے فائٹرز تھے، کتنی لڑکیاں تھیں، کیسا ایونٹ رہا، اس بارے میں بتائیے. بیسیکلی IMMAF ورلڈ چیمپئن شپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایشین چیمپئن شپ، افریقن چیمپئن شپ ہر علاقے میں ہوتی ہے، ہر جو خطہ ہے بیسیکلی اس میں ہوتی ہے. سو جس میں میں نے کمپیٹ کیا تھا یہ IMMAF ایشین چیمپئن شپ تھی. اس میں جتنے بھی ایشیا کے ممالک ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہر ویٹ کیٹیگری میں. تو اسی طرح پاکستان سے ہم 8 لوگ گئے تھے، 6 لوگ گئے تھے. اس میں سے ہی میں نے میڈل جیتا اور ہمارے ایک اور ٹیم میٹ ہیں، انہوں نے سلور میڈل پہلی دفعہ پاکستان میں سکور کیا. تو بشرا، یہ بتائیں مکسڈ مارشل آرٹس میں آنا، یہ آپ کو کیسے اس طرف آئیں؟ بڑا مزہ، لڑکیاں تو اس طرف بڑا کم آتی ہیں مار دھاڑ والی چیزوں میں. ذرا اپنی جرنی بتائیے گا ہمیں. بچپن میں ہی ہم بہنیں آپس میں ریسلنگ وغیرہ کیا کرتے تھے. اس سے زیادہ میرا MMA سے بہت حد تک کوئی تعلق نہیں تھا. جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں نے اصل میں فٹنس جرنی کو سٹارٹ کرنے کے لیے جم جوائن کیا. تو کوئنسیڈنٹلی وہ جم مارشل آرٹس کا جم تھا. تو وہیں سے ہی فٹنس جرنی سے گریپلنگ اور ریسلنگ اور باکسنگ، اسٹرائکنگ، اسی میں ایسے ایسا ٹریننگ ہوتی رہی. تو کافی ٹائم تک تو میں ایز اے ہابی لے کے چل رہی تھی، فائٹ کے بارے میں سوچا نہیں تھا. تو ایونچولی اپنی اسکل کو دیکھا اور پتہ لگ رہا تھا کہ کام کر رہی ہوں تو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو سوچا کہ چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. تو بشرا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ در حقیقت ظاہر ہے کہ مختلف ٹائپس ہوتی ہے فائٹرز کی. کوئی جوجتسو پریکٹس کرتے ہیں، کچھ سیمبو پریکٹس کرتے ہیں، کچھ اسٹرائکرز ہوتے ہیں، کچھ گریپلرز ہوتے ہیں، کچھ ریسلرز ہوتے ہیں. آپ کیا ہیں؟ میں بیسیکلی مجھے شوٹ باکسنگ پسند ہے، جس میں آپ کی اسٹرائکنگ لائک باکسنگ اور اس کے علاوہ ریسلنگ اور گریپلنگ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں نے ٹائم بہت گزارا ہے. تو نیچرلی جو چیز مجھے نیچرلی میری باڈی کو آتی ہے، آئی تھنک یہ جو ایکسیپٹ کرتی ہے وہ گریپلنگ ہے، جوجتسو ہے. اس کے علاوہ مجھے جو خود پسند ہے وہ شوٹ باکسنگ یا اسٹرائکنگ باکسنگ، مزہ آتا ہے مجھے اس کو فائٹ کر کے. فیوریٹ کوئی ہے آپ کا ویسے؟ فیوریٹ ایتھلیٹس میں سے؟ جی ایتھلیٹ میں سے، MMA فائٹرز میں سے، فیمیل اور میل. کافی سارے ہیں، ابھی پن پوائنٹ نہیں کر سکتی. چل، لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ہمارے یہاں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں اویلیبل. کرکٹ میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کرکٹ کافی عرصے سے کھیلی جا رہی ہے، اس میں بھی ہمارے یہاں ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے، اس کو لے کے بھی کافی کنسرن شو کیے جاتے ہیں. لیکن جب اس طرح کے گیمز کی بات آتی ہے، مکس مارشل آرٹس کی بات آتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہاں پہ کیا چیزیں ہیں جو لیک کر رہی ہیں؟ یہاں پہ ایک تو اسپانسرشپ کا، فائنینسز کا، یہ تو میجر ایشو ہے، ہر ایتھلیٹ کو رہتا ہے. لائک اپارٹ فرام کرکٹ کسی اور اسپورٹس میں اتنا انویسٹ نہیں کیا جا رہا، نہ پرائیویٹ سیکٹر سے نہ گورنمنٹ سیکٹر سے. یہ تو ایک ایز اے لائک کامن ہرڈل ہے جو سب کو ہے. اس کے علاوہ ریسورسز کا، ٹریننگ پارٹنرز کا، کیونکہ ہم دنیا سے ابھی بہت پیچھے ہیں اس اسپورٹ میں. آلدو اٹس ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اسپورٹ آفٹر کرکٹ. پچھلے 10-15 سال میں ہی ایک دم سے آپ آئے دن آپ سنتے ہوں گے کہ MMA فائٹر نے یہاں کچھ اچیو کیا. یہاں جی ہم حبیب کا نام سنتے ہیں، ہم کونر میکگریگر کا نام سنتے ہیں، ہم اسلام مخاشیف کا نام سنتے ہیں، ہم خواتین میں رونڈا راؤزی کا نام سنتے ہیں، ہالی ہومز کا نام سنتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ عرصے پہلے علومی کریم، ہمارے شاہزیب برند وغیرہ بہت سے فائٹر، اسماعیل، یہ سارے فائٹرز آپ سنتے ہوں گے کہ ہر مہینے بعد آپ کو کچھ ہیپننگ ہو رہا ہے ایسے ہی. تو اٹس ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اسپورٹ. تو مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑی سی اور توجہ، تھوڑی سی اور انویسٹمنٹ کی جائے تو یہ اور بھی آگے ہمیں پاکستان کا نام روشن ہوگا اگر اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی جائے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ.